خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم امن و سلامتی کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، آج کے دور میں ہر شخص امن و سلامتی کی تلاش میں ہے، چاہے وہ ہمارا گھر ہو یا جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں یا زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات ہوں۔ دوستو، جب ہمارے تعلقات کسی دوست، بھائی یا کسی رشتہ دار سے کشیدہ ہوں یا مالی پریشانیاں ہوں یا آپ اپنی زندگی میں آنے والی کسی اور رکاوٹ سے نمٹ رہے ہوں، تو بائبل مقدس ان تمام معاملات میں آپ کی بھرپور مدد کرتی ہے۔ دوستو، امن و سلامتی کے بارے میں بائبل کی بہت سی آیات ہیں جو اس گہری خواہش کو اجاگر کرتی ہیں جو خداوند اپنے لوگوں اور دنیا کے لیے رکھتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ خود کو ہارا ہوا محسوس کرتے ہیں اور جب آپ اپنی زندگی میں سکون کو بڑی شدت سے تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، تو دوستو پھر آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں، ایک گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو خدا کے لیے کھول دیں۔ اس نے بار بار دکھایا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے ہی صلیب پر اپنا خون بہا کر امن کا پیغام دیا، لیکن دوستو اکثر ہم روزمرہ کی پریشانیوں میں گھر کر بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ خدا ہی ہے جو ہماری صبحوں کو روشنی بخشتا ہے، وہ خدا ہی ہے جو ہماری زندگی کے تاریک دنوں میں بھی ہمیں روشنی بخشتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ دوستو، اب میں آپ کے لیے چند آیات تلاوت کروں گا جو ہر مشکل اور پریشانی کے وقت میں آپ کو سکون حاصل کرنے میں مدد کریں گی۔ پیارے دوستو، یہاں میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ شکریہ۔ دوستو، گنتی اس کا 6 باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ بہنوں اور بھائیوں، خدا اپنے لوگوں کو امن و سلامتی دینے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں، امثال 12واں باب اور اس کی 20ویں آیت، بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دغا ہے، لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے۔ دوستو، ایک بار جب آپ اپنی زندگی میں امن اور خوشی کو دعوت دیتے ہیں تو آپ اسے حاصل کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے دوستو، امن ہی امن کو جنم دیتا ہے۔ شرارت اور بدی کے منصوبے بنا کر آپ کبھی بھی امن کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اگلی آیت ہم پڑھیں گے، زبور 85 باب اور اس کی 8ویں آیت، میں سنوں گا کہ خداوند کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ دوستو، جب بھی آپ مشکل میں ہوں تو دعا کریں اور خدا کا کلام پڑھیں۔ یقیناً خدا آپ سے بات کرے گا، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے، وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں امن و سلامتی کو نازل فرمائے گا۔ اگلی آیت پڑھیں گے، یعقوب 3 باب اور اس کی 18ویں آیت، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ دوستو، ہماری جدید دنیا میں انصاف کا ملنا اکثر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کا ایک طریقہ پرامن ذرائع سے ہے۔ پیارے دوستو، خدا منتظر ہے کہ آپ راست باز بنیں اور خدا اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اگلی آیت رومیو 14 باب اور اس کی 19ویں آیت، پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ بہنوں اور بھائیوں، خدا تو ہمیشہ آپ کی زندگی میں امن و امان کو برقرار رکھتا ہے، لیکن آپ اپنے ارد گرد موجود دوسرے انسانوں کی مدد کر کے بھی اپنی زندگی میں امن و امان اور سکون کو لا سکتے ہیں۔ اور دوستو، یقین کریں یہی عمل آپ کی جیت ہوگا اور سب کی جیت ہوگا۔ آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے امثال 16 باب اور اس کی 7ویں آیت، جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ دوستو، حقیقی معنوں میں خدا کی پیروی کرتے ہوئے امن چاہنے والوں کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ خدا کی نظر سب کو دیکھتی ہے اور اس کی نظر ہر بشر پر ہے۔
یسایہ 26 باب اور اس کی 3 آیت۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ پیارے دوستو، خداوند پر بھروسہ رکھیں اور وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگلی آیت پڑھیں گے، یوحنا 16 باب اور اس کی 33 آیت۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ دوستو، اس زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن یہ سب مشکلات صرف کچھ عرصہ تک رہتی ہیں۔ یہ جان کر پرسکون رہیں کہ یہ سب جلد ختم ہو جائے گا۔ آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے زبور 55 باب اور اس کی 18 آیت۔ اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا۔ پیارے دوستو، ہر لڑائی اور جھگڑے میں اگر آپ امن کی تلاش میں ہیں، پیارے دوستو، یقیناً خداوند آپ کی حفاظت کرے گا، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھیں گے یرمیہ 29 باب اور اس کی 11 آیت۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ دوستو، بے شک خداوند ہمارے خیالات کو جانتا ہے، ہمارے نیک خیالات کو بھی اور بدی کے خیالات کو بھی۔ دوستو، آپ کے خیالات بہت طاقتور ہیں۔ اپنی سوچ، اپنے خیالات کو امن و سلامتی کی طرف لائیں اور خدا آپ کی امید کبھی نہیں توڑے گا۔ اگلی آیت ہم پڑھیں گے پترس رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 11 آیت۔ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے۔ دوستو، بدی سے دور رہ کر اور نیکی کو عمل میں لا کر اگر ہم صلح کے طالب ہوتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی کو امن و سلامتی سے بھر دے گا۔ اگلی آیت ہے پترس رسول کا پہلا خط، اس کا 5 باب اور 7 آیت۔ اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ پیارے دوستو، خدا ہمیشہ آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے حاضر ہے، سو اپنا بوجھ خداوند پر ڈال کر خود کو ہلکا کریں۔ اگلی آیت ہم پڑھیں گے لوکا پہلے باب میں سے۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ پیارے دوستو، یہاں تک کہ آپ کی زندگی میں کتنے بھی اندھیرے ہوں، یہاں تک کہ آپ کی زندگی موت کے قریب آ گئی ہو، خدا کی رحمت ہمیشہ آپ کو تسلی دینے اور آپ کو سکون دینے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ اگلی آیت پڑھیں گے ایوب 22 باب اور اس کی 21 اور 22 آیات۔ اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ شریعت کو اسی کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے۔ دوستو، آپ کا ایمان آپ کو سکون بخشتا ہے کہ آپ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب آپ خدا کے اصولوں کے مطابق مخلص ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوشش بھی آپ کو سکون بخشتی ہے۔ لوکا 2 باب اور 13 اور 14 آیات۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ پیارے دوستو، میدان میں خوفزدہ چرواہوں کے سامنے یسوع کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے فرشتوں نے ہر ایک کے لیے خدا کی خواہش کا اعلان کیا۔ اور پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں خدا کی خواہش کیا ہے؟ زمین پر صلح۔ اگلی آیت پڑھیں گے زبور 4 باب اور اس کی 8 آیت۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، خدا پر بھروسہ رکھیں، صرف وہی آپ کو صحیح معنوں میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگلی آیت پڑھیں گے متی 5 باب اور اس کی 9 آیت۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ گھر میں یا باہر ہمیشہ صلح کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک مقدس کوشش ہے، کیونکہ ہمارے پیارے خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ خدا کے بچے کہلائیں گے۔ اگلی آیت ہم پڑھیں گے زبور 119
سے، اور اس کی آیت ہے 165۔ تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ دوستو، اگر آپ ثابت قدم دل کے ساتھ اپنے عقیدے کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے پاؤں مضبوط زمین پر محسوس کریں گے۔ اگلی آیت یوحنا 14 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ دوستو، جب آپ خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو جو سکون آپ کو دنیا میں ملتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی عارضی امن سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایمان آپ کی زندگی پر چھائے خوف کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کے پریشان دل کو سکون دیتا ہے۔ دوستو، اگلی آیت ہم پڑھیں گے یسایہ 9 باب اور اس کی 6 آیت۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اگلی آیت ہم پڑھیں گے 1 کرنتھیوں اس کا 13 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ پیارے دوستو، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امن ہی امن کو جنم دیتا ہے۔ اسے دوسروں کے ساتھ اپنے معاملات میں تلاش کریں اور خدا یہ امن، صلح اور سلامتی آپ کی زندگی میں بھی آپ کو بخشے گا۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔